انتہائی قابل صد احترام سامعین کرام، ذی وقار اصحاب و احباب، آج کے خطبہ جمعۃ المبارک کا جو عنوان ہے کہ عقیدہ توحید اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام، یہ میں سمجھتا ہوں کہ آج کے ان ایام میں یہ مسئلہ انتہائی توجہ طلب ہے۔ ہم میں سے بہت سے افراد اس طرح کے مسائل میں کاہلی کی وجہ سے یا جہالت کی وجہ سے یا لا علمی کی وجہ سے ایسے الفاظ، ایسے جملے اور ایسے اقدامات کر جاتے ہیں جن کی شریعت اسلامیہ ہمیں اجازت نہیں دیتی۔ رب کریم کا ہم پہ اتنا احسان، بلکہ احسان عظیم ہے کہ جس خالق کائنات نے ہمیں عقیدہ توحید کی دولت سے نوازا ہے۔ یہ عقیدہ توحید ہمارا ایمان بھی ہے، عقیدہ توحید ہماری پہچان بھی ہے، عقیدہ توحید انسان کے لیے، مسلمان کے لیے دنیا میں عزت کا سبب بھی ہے، اور یہی عقیدہ توحید قیامت کے دن نجات کا باعث بھی ہے۔ یہی وہ عقیدہ توحید ہے کہ جس کے پاس عقیدہ توحید کی دولت موجود ہو تو گویا کہ اس کا خالق کائنات کے ساتھ تعلق گہرا ہو جاتا ہے، اور یہی عقیدہ توحید ہے کہ جس کی بدولت انسان دنیا کی زندگی کو بہتر کرنے کے لیے بھی سوچتا ہے اور اپنی قبر کے لیے اور آخرت کے لیے بھی فکر کرتا ہے۔ یہی وہ عقیدہ توحید ہے کہ جو سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کر آخری نبی سید الانبیاء حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم تک تمام انبیاء کرام کی دعوت، بلکہ دعوت کا بھی سب سے پہلا پہلو یہی عقیدہ توحید رہا ہے۔ انبیاء کرام نے اپنے اپنے ادوار کے اندر لوگوں کو عقیدہ توحید کی دعوت دی۔ قرآن مجید کے اندر، فرقان حمید کے اندر ایک نہیں متعدد مقامات پر اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام کی اس دعوت اور تبلیغ کا ذکر فرمایا ہے کہ جو تبلیغ، جو توحید کی دعوت انہوں نے لوگوں کو دی، اور یہی وہ عقیدہ توحید ہے جس عقیدہ توحید پر استقامت اختیار کرنے کی وجہ سے انبیاء کرام کو تکالیف سے بھی دوچار ہونا پڑا۔ یہی عقیدہ توحید ہے جس عقیدہ توحید کی بنا پر انبیاء کرام کو اپنے گھر بار چھوڑنا پڑے۔ یہی وہ عقیدہ توحید کی دولت ہے جس کی بنا پر انبیاء کرام نے اپنے گھروں کو چھوڑا، رشتہ داروں کو چھوڑا، عزیز و اقارب کو چھوڑا، کاروباروں کو چھوڑا، مال کو چھوڑا، دنیا کی ساری چیزوں کو اس عقیدہ توحید کے لیے انبیاء کرام نے قربان کر دیا۔ یہی وہ عقیدہ توحید ہے جس عقیدہ توحید کی بدولت صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے مکہ سے کبھی حبشہ کی طرف اور کبھی مدینہ کی طرف ہجرت فرمائی ہے۔ یہی وہ عقیدہ توحید ہے کہ جس کی بدولت صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین
اپنی جان کی قربانی دینے کے لیے بدر کے مقام پر اکٹھے ہوتے ہیں۔ یہی وہ عقیدہ توحید ہے جس عقیدہ توحید کی بدولت صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے اپنی آنکھوں کے سامنے اپنے کٹتے ہوئے بچوں کی لاشوں کو دیکھا۔ یہی وہ عقیدہ توحید ہے جس عقیدہ توحید کی بدولت صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اپنے باپوں کے مد مقابل میدان جنگ میں آئے۔ یہی وہ عقیدہ توحید ہے جس کی بدولت سیدنا بلال رضی اللہ تعالی عنہ وہ تکالیف کو برداشت کرتے رہے۔ یہی وہ عقیدہ توحید ہے جس عقیدہ توحید کی بدولت جناب خبیب رضی اللہ تعالی عنہ کو سولی پہ لٹکا دیا گیا۔ یہی وہ عقیدہ توحید ہے جس عقیدہ توحید کی بدولت حضرت خباب بن ارت رضی اللہ تعالی عنہ کو ظلم و ستم کی چکی کے اندر پیسا گیا۔ یہی وہ عقیدہ توحید ہے جس عقیدہ توحید کی بدولت حضرت سمیہ، حضرت عمار اور حضرت یاسر رضی اللہ تعالی عنہ انہیں صرف قتل ہی نہیں بلکہ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہا کے جسم کو 2 حصوں کے اندر تقسیم کر دیا گیا۔ یہی وہ عقیدہ توحید کی دولت ہے جس عقیدہ توحید کی بنا پر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے دنیا کی ہر چیز کو قربان کر دیا، ہر چیز کو نچھاور کر دیا، مگر عقیدہ توحید پر کبھی کمپرومائز نہیں کیا، کبھی عقیدہ توحید کو نہیں چھوڑا، کبھی عقیدہ توحید کو چھوڑ کر ظاہری اور دنیا کی چیز کو قبول نہیں کیا، بلکہ سب سے اوپر جو ان کی ترجیحable چیز تھی وہ یہی تھی کہ عقیدہ توحید خود بھی اس پہ عمل کیا ہے اور لوگوں کو بھی عقیدہ توحید کی دعوت دی ہے۔ آج اللہ رب العالمین کا احسان بلکہ احسان عظیم ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں وہ عقیدہ توحید عطا فرمایا ہے۔ اس پر اللہ تعالیٰ کا جتنا بھی شکریہ ادا کیا جائے اتنا ہی کم ہے، اور اللہ رب العالمین نے اس عقیدہ توحید کو قرآن مجید کے اندر کتنے ہی پیارے انداز کے اندر فرمایا ہے۔ فرمایا قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اس عقیدہ توحید کے مقابلے میں ایک گروہ وہ سامنے آیا، اس کا بھی ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر کیا۔ سورۃ التوبہ کی آیت نمبر 30 میں کہ وقالت الیہود عزیر ابن اللہ وقالت النصارى المسیح ابن اللہ، کہ عیسائیوں نے کہا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے بیٹے ہیں۔ یہ نہیں کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں، بلکہ انہوں نے اس عقیدہ توحید کے اندر یہ ضرب لگائی اور کہا عیسیٰ علیہ السلام تو اللہ تعالیٰ کے بیٹے ہیں، جبکہ خود حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی زبان سے یہ ارشاد فرمایا تھا، اور اس کا بھی ذکر اللہ تعالیٰ نے 16ویں پارے سورۃ مریم کی آیت نمبر 30 میں فرمایا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام فرما رہے ہیں قال انی عبد اللہ، کہ بے شک میں اللہ کا بیٹا نہیں، میں اللہ کا بندہ ہوں۔ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، اس اللہ تعالیٰ نے مجھے کتاب بھی دی ہے، شریعت بھی دی ہے، اور مجھے اللہ تعالیٰ نے نبی بنایا ہے۔ اگر میں اس اللہ تعالیٰ کا بیٹا ہوتا تو پھر مجھے نبی بنانے کی ضرورت نہیں تھی، میں تو اس اللہ تعالیٰ کا وارث بنتا۔ نہیں، انی عبد اللہ، سیدنا عیسیٰ علیہ السلام وہ اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے اپنی آسمانی کتاب ان پہ نازل فرمائی ہے۔ گویا کہ اس عقیدے کا رد، اور صرف یہی عقیدہ نہیں ان لوگوں کا، بلکہ یہ بھی ان لوگوں کا عقیدہ، ان میں سے بعض جو گروہوں کے اندر بٹے، گروہوں کے اندر تقسیم ہوئے، بعض نے کہا
کہ عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام اللہ کا بیٹا ہے، انہوں نے بھی شرک کیا۔ اور بعض لوگوں نے کہا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت مریم سلمہ اللہ اور اللہ رب العالمین یہ تینوں مل کر ایک اللہ بنتا ہے، ایک خدا بنتا ہے۔ اس چیز کا بھی رد اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر کیا۔ اس چیز کا رد خود اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر انہیں مخاطب کر کے کہا کہ یا اہل الکتاب لا تغلوا فی دینکم، سورۃ النساء کے اندر چھٹے پارے میں 161 نمبر آیت میں 171 نمبر آیت میں فرمایا یا اہل الکتاب لا تغلوا فی دینکم، دین میں غلو نہ کرو، دین میں زیادتی نہ کرو، دین میں اپنی طرف سے بڑھوتری نہ کرو، ولا تقولوا علی اللہ الا الحق، اللہ تعالیٰ کے بارے میں صرف اپنی من مرضی کا عقیدہ نہ بناؤ، بلکہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں وہی عقیدہ رکھو جو حق ہے، جو سچ ہے، جو دلائل والا ہے، جو براہین والا ہے، جو اللہ رب العالمین نے خود بتایا ہے، وہی اس اللہ تعالیٰ کے بارے میں عقیدہ رکھو۔ انما المسیح عیسی ابن مریم رسول اللہ وکلمتہ القاها الی مریم، کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام وہ اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں، اللہ تعالیٰ کا وہ کلمہ ہے، اللہ تعالیٰ نے خاص اپنی قدرت سے، قدرت کاملہ سے انہیں پیدا فرمایا ہے۔ بس اسی چیز پر عقیدہ رکھو اور اسی چیز پر یقین رکھو۔ ولا تقولوا ثلاثہ، یہ نہ کہو کہ یہ تین مل کر ایک خدا بنتا ہے۔ ولا تقولوا ثلاثہ، یہ نہ کہو کہ حضرت مریم اور حضرت عیسیٰ اور اللہ تعالیٰ تینوں مل کر ایک خدا بنتا ہے۔ انتہو، باز آ جاؤ، انتہو، باز آ جاؤ، انتہو، باز آ جاؤ۔ یہ اللہ تعالیٰ نے وارننگ دی ہے قرآن کریم کے اندر جن کا یہ عقیدہ ہے کہ عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام اور حضرت مریم اور اللہ تعالیٰ تینوں مل کر، جو کہتے ہیں ثالث ثلاثہ، بعض کا یہ عقیدہ ہے کہ تینوں مل کر ایک بنتا ہے، اس لیے کہتے ہیں ثالث ثلاثہ، تین میں سے ایک عیسیٰ علیہ السلام ہیں۔ ان کا بھی رد اللہ تعالیٰ نے فرمایا انتہو، رک جاؤ، باز آ جاؤ، باز آ جاؤ گے اس عقیدے سے تو یہ خیر ہے، خیر لکم، پھر تمہارے لیے بہتر ہے، کیونکہ انما اللہ الہ واحد، بے شک اللہ تعالیٰ وہ اکیلا معبود ہے، وہ اکیلا عبادت کے لائق ہے۔ سبحانہ ان یکون لہ ولد، اللہ تعالیٰ اس چیز سے پاک ہے کہ اللہ تعالیٰ کا کوئی بیٹا ہو۔ اللہ تعالیٰ کو بیٹے کی ضرورت نہیں ہے۔ جو انسان کسی انسان کو اللہ تعالیٰ کا بیٹا بناتا ہے، گویا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی قدرت میں کمزوری کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ فرمایا سبحانہ، اللہ تعالیٰ اس سے پاک ہے کہ اللہ تعالیٰ کا کوئی بیٹا ہو یا اولاد ہو۔ لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، اس اللہ تعالیٰ نے اس زمین کو بھی پیدا فرمایا ہے، زمین کی تمام مخلوقات کو بھی پیدا فرمایا ہے، اس اللہ تعالیٰ نے آسمان کو بھی پیدا فرمایا ہے اور آسمان کی تمام مخلوقات کو بھی پیدا فرمایا ہے۔ اللہ رب العالمین نے واضح انداز کے ساتھ ان کے اس عقیدے کا رد کر دیا۔ اور صرف یہیں پہ نہیں، بلکہ سورۃ المائدہ کے اندر آیت نمبر 72 میں چھٹے پارے کے اندر اللہ رب العالمین نے فرمایا لقد کفر الذین قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم، ان لوگوں نے کفر کیا ہے جنہوں نے کہا کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام وہ خود اللہ ہیں، وہ خود خدا ہیں۔ یہ بھی ان نصارہ کا، عیسائیوں کا عقیدہ، ان میں سے بعض کا عقیدہ کہ تین میں سے ایک، بعض نے کہا کہ وہ خود عیسیٰ علیہ السلام ہی اللہ ہیں۔ اس کا ذکر بھی اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں کر رہے ہیں سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 72 میں کہ لقد کفر الذین قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم، کہ بے شک اللہ ہی عیسیٰ ہیں،
یہ بھی ان کا عقیدہ باطل ہے۔ حالانکہ وقال المسیح، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے تو خود کہا تھا، یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل، اعبدوا اللہ ربی و ربکم، اس اللہ کی عبادت کرو جو میرا بھی رب ہے، جو تمہارا بھی رب ہے۔ خود عیسیٰ علیہ السلام جب خود فرما رہے ہیں کہ میں اللہ تعالیٰ کا بیٹا نہیں، اللہ تعالیٰ کا بندہ ہوں، مجھے بندگی لائق ہے، میں بھی بندگی کرنے کے لیے بھیجا گیا ہوں اور آپ نے بھی بندگی کرنی ہے۔ اعبدوا اللہ ربی و ربکم، اور یاد رکھو اگر تم نے یہ کام کیا، یہ عقیدہ بنا لیا کہ میں اللہ کا بیٹا ہوں، اگر یہ شرک کیا تو سن لو، انہ من یشرک باللہ، جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک بناتا ہے، وہ ذات کے اندر ہو، اختیارات کے اندر ہو یا صفات کے اندر ہو، انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، اللہ تعالیٰ نے اس پر اپنی جنت کو حرام کر دیا ہے، ایسے انسان کو اللہ تعالیٰ اپنی جنت میں داخل نہیں کریں گے۔ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ ومأواہ النار، ان کا ٹھکانہ کیا ہوگا؟ جہنم کی آگ ان کا ٹھکانہ ہے، ان کا مقدر بن جائے گی۔ فما للظالمین من انصار، اور ایسے ظالموں کا کوئی قیامت کے دن مددگار نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کے بارے میں یہ عقیدہ رکھنے والے لوگ یہ مشرک بھی ہیں اور یہ ظالم لوگ بھی ہیں، اور ایسے ظالموں کو بھی اللہ پسند نہیں فرماتا اور ایسے مشرکوں کو بھی اللہ تعالیٰ پسند نہیں فرماتا۔ اور صرف یہیں پہ نہیں بلکہ اللہ رب العالمین نے اسی سورۃ المائدہ کے اندر پارہ نمبر 7 میں اللہ رب العالمین نے 116 نمبر آیت میں ایک دوسرے انداز کے ساتھ فرمایا کہ جب قیامت کا دن ہوگا اس وقت وَإِذْ قَالَ اللَّهُ، اللہ رب العالمین فرمائیں گے، کس سے فرمائیں گے؟ یا عیسیٰ ابن مریم، عیسیٰ بن مریم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مخاطب کر کے کہیں گے، اے عیسیٰ اَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ، کیا آپ کی یہ تبلیغ تھی، آپ کی یہ تعلیم تھی، آپ نے یہ فرمایا تھا؟ اَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَٰهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ، کیا آپ نے لوگوں کو کہا تھا کہ مجھے اور میری والدہ کو تم الہ بنا لو، معبود بنا لو؟ جب اللہ رب العالمین قیامت کے دن حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے یہ بات کریں گے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے، سبحانک، اے اللہ تو پاک ہے، میں نے ایسی تعلیم نہیں دی، میں نے کسی کو نہیں کہا کہ تم مجھے معبود بنا لو، تم مجھے الہ بنا لو، میں نے کسی کو یہ تعلیم نہیں دی۔ ما یکون لی ان اقول ما لیس لی بحق، یہ تو میرے لائق ہی نہیں ہے کہ میں ایسی بات کروں جو درست نہ ہو، میں آپ کا نبی ہوں۔ عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے فرمائیں گے، میں آپ کا نبی تھا، آپ کا نبی ہوں، جو آپ نے مجھے تعلیم دی وہ تعلیم لوگوں تک پہنچائی ہے، ایسی بات میں نے کوئی نہیں کی جو حق نہیں تھی۔ اور اس وقت ان کنت قلتہ فقد علمت، اے اللہ اگر میں نے کچھ کہا ہوتا اس طرح کا، فقد علمت، اے اللہ وہ چیز تو تیرے علم میں ہونی تھی، تجھے تو پتہ ہونا تھا میں نے کب کہا ہے، میں نے ایسی کوئی بات نہیں کی۔ تعلم ما فی نفسی ولا اعلم ما فی نفسک، اے اللہ آپ تو جانتے ہیں کہ میرے نفس میں کیا ہے، میرے ذہن میں کیا ہے، میں نے کیا کہا ہے۔ ولا اعلم ما فی نفسک، میں نہیں جانتا کہ آپ کی سوچ کیا ہے، آپ کے نفس میں کیا ہے۔ اے اللہ میں مخلوق ہوں، آپ میرے بارے میں جانتے ہیں۔ انک انت علام الغیوب، آپ غیب کو جاننے والے ہیں، آپ کو تو میرے نفس کا پتہ ہے، میرے الفاظ کا پتہ ہے، میرے انداز کا پتہ ہے، میرے جملوں کا پتہ ہے، میرے عقیدے کا پتہ ہے، میری دعوت کا پتہ ہے۔ ایسا کبھی بھی کوئی جملہ میں نے لوگوں کو نہیں کہا۔ تو حضرات، جب اللہ رب العالمین نے بھی عقیدہ توحید کو بڑے احسن انداز میں قرآن کریم کے اندر بیان فرما دیا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے خود کہہ دیا کہ
کہ میں انی عبد اللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، اللہ تعالیٰ کا بیٹا نہیں ہوں۔ اب ہم نے سوچنا ہے کہ جن لوگوں کا یہ عقیدہ اور نظریہ ہو کہ جو لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کا بیٹا مانتے ہوں، کیا ایسے لوگوں کے ساتھ اس عقیدے کے بارے میں نرم سلوک کرنا، یا اس دن جس دن وہ سمجھتے ہیں کہ اس دن حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے ہاں پیدا ہوئے ہیں، اور ہم انہیں وش کریں، ہم انہیں کہیں ہیپی کرسمس، ٹھیک ہے، اور ہم کہیں آپ کو کرسمس مبارک ہو۔ پتہ کتنا بڑا جملہ ہے یہ؟ ہم کہتے ہیں کرسمس مبارک ہو، کہ جو آپ نے یہ عقیدہ بنایا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، اس عقیدے میں اللہ تعالیٰ آپ کو برکت دے۔ ہم یہ کہہ رہے ہوتے ہیں اس وقت، ہیپی کرسمس جب کہہ رہے ہیں، ہم بڑے خوش ہیں، ہم بڑے ہیپی ہیں، آپ بھی خوش ہو جاؤ، جو آپ کا یہ عقیدہ ہے نا عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، اس پر آپ بھی خوش ہو جاؤ، ہم بھی خوش ہیں۔ یہ ہیپی کرسمس کا مفہوم ہے۔ وہ میری کرسمس ہو، ہیپی کرسمس ہو، کرسمس کی مبارکباد ہو، یہ یاد رکھیں یہ سب چیزیں اس کے زمرے کے اندر آتی ہیں۔ بعض لوگ بڑا ہی نرم رویہ اختیار کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں نبی علیہ السلام نے بھی عیسائیوں کے ساتھ کتنا نرم رویہ رکھا تھا۔ عیسائی آئے تھے، نبی علیہ السلام نے مسجد نبوی کے دروازوں کو کھول دیا، کہا یہاں پہ عبادت کرو، یہاں پہ رہو، کھانا میں آپ کو کھلاؤں گا۔ بھئی کون اس کا انکار کرتا ہے؟ اسلام نے عیسائیوں کے بارے میں جو تعلیمات دی ہیں، وہ تعلیمات اپنی جگہ پر موجود ہیں، ان کے اس کے علاوہ پروگرامز ہوں، ان کے اندر شرکت کرنا اور چیز ہے، ان کے بیٹوں کی شادی میں شرکت کرنا اور چیز ہے، ان کی بیٹیوں کی شادی میں شرکت کرنا یہ اور چیز ہے، لیکن جب ان کا یہ مذہبی تہوار ہو اور ان کا عقیدہ وہ جو قرآن نے بیان کیا ہے کہ ان کا عقیدہ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بیٹے کا عقیدہ ہو، تو ایسے مذہبی تہوار کے اندر شامل ہونا، خوش ہونا، مبارکباد دینا، یہ اسلامی تعلیمات اس کی بالکل قطعاً اجازت نہیں دیتی۔ اور کتنا بڑا یہ جملہ ہے کہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کا بیٹا کہنا، یہ کتنا بڑا جملہ ہے۔ قرآن کریم نے اس کی بھی وضاحت کی ہے، سورۃ مریم 16ویں پارے کے اندر آیت نمبر 88 سے لے کر 92 تک اگر پڑھیں آپ، وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَٰنُ وَلَدًا لَقَدْ جِئْتُمْ شَيْئًا إِدًّا۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، اور بعض کا یہ بھی عقیدہ ہے، اور آج کے یہ لوگ عیسائی کہتے ہیں نہیں، ہم یہ نہیں کہتے کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، پیدا ہوئے ہیں، ہم یہ کہتے ہیں کہ بعد میں عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے اپنا بیٹا بنا لیا ہے۔ قرآن تو قرآن ہے، قرآن نے اس چیز کی بھی نفی کر دی۔ وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَٰنُ وَلَدًا لَقَدْ جِئْتُمْ شَيْئًا إِدًّا، کہ یہ جو تم کہتے ہو نا کہ اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو اپنا بیٹا بنا لیا ہے، بعد میں بنا لیا ہے، لَقَدْ جِئْتُمْ شَيْئًا إِدًّا، یہ بھی چھوٹی بات نہیں ہے، یہ بہت بڑی بات ہے۔ کتنی بڑی بات ہے اللہ تعالیٰ کے بارے میں، تکاد السماوات یتفطرن منہ، اتنا یہ بڑا جملہ ہے، اتنا گستاخی کا جملہ ہے کہ اس سے آسمان اللہ تعالیٰ کا پھٹ جائے۔ تکاد السماوات یتفطرن منہ وتنشق الارض، اتنا گستاخانہ جملہ ہے کہ اس جملے کی وجہ سے اللہ کی زمین پھٹ جائے۔ فَتَخِرُّ الْجِبَالُ هَدًّا أَن دَعَوْا لِلرَّحْمَٰنِ وَلَدًا، اور اس سے اتنا غلط جملہ ہے، اتنا بدعقیدگی والا جملہ ہے، اتنا گستاخانہ والا جملہ ہے کہ اس جملے کو پہاڑ سن کر وہ بھی ریزہ ریزہ ہو جائیں۔ وَمَا يَنبَغِي لِلرَّحْمَٰنِ، اللہ تعالیٰ کے شایان شان نہیں ہے کہ وہ کسی کو اپنا بیٹا بنائے، یہ اللہ تعالیٰ کی شایان شان نہیں ہے۔ وہ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ، وہ احد ہے، اور احد عربی زبان میں وہاں پہ استعمال ہوتا ہے جس کا ثانی کوئی نہیں ہوتا۔ احد بھی ایک کو کہتے ہیں عربی زبان میں، واحد بھی ایک کو کہتے ہیں،
لیکن جب واحد آئے گا واحد کے ساتھ الثانی بھی آتا ہے، الثالث آتا ہے، الرابع آتا ہے، الخامس آتا ہے، السادس آتا ہے، السابع آتا ہے، الثامن آتا ہے، التاسع آتا ہے، العاشر آتا ہے، وہ ساری گنتی موجود ہے۔ لیکن جہاں پہ عربی زبان کے اندر الاحد آتا ہے وہاں پہ ایک ہی ہوتا ہے، اس کے ساتھ 2 3 4 5 ہوتا ہی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے وہ لفظ استعمال فرمایا قل هو اللہ احد، وہ اللہ رب العالمین ایک ہے، ذات میں، صفات میں، اختیارات میں، ان تمام چیزوں میں اللہ تعالیٰ کا کوئی ثانی نہیں ہے، کوئی شریک نہیں ہے۔ اور صحیح بخاری کے اندر آتا ہے اس سورۃ اخلاص کی تفسیر کے اندر، صحیح بخاری کے اندر سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، حدیث قدسی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ کذبنی ابن آدم وشتمنی ابن آدم، کہ کیسا ابن آدم ہے، یہ کیسا انسان ہے، اس نے مجھے جٹلانا شروع کر دیا، یہ کیسا ابن آدم ہے، کیسا انسان ہے، اس نے مجھے ہی گالیاں دینا شروع کر دی۔ اور ساتھ فرمایا مجھے جٹلانا کس چیز کا ہے؟ جب یہ عقیدہ بناتا ہے کہ پہلی مرتبہ تو اللہ تعالیٰ نے پیدا کر دیا، اس کے بعد جب انسان مٹی میں جائے گا، مٹی بن جائے گا، دوبارہ تو اللہ تعالیٰ پیدا کرنے پر قادر نہیں ہے۔ یہ عقیدہ رکھنا ایسے ہی ہے جیسا کہ وہ انسان اللہ تعالیٰ کو جٹلا رہا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کو گالی دینا کیا ہے کہ جو انسان یہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کسی کو اپنا بیٹا بنا لیا ہے، گویا کہ وہ انسان اللہ تعالیٰ کو گالی دے رہا ہے۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انا احد الصمد، کہ میں احد بھی ہوں، میں صمد بھی ہوں، میں تو ان ساری چیزوں سے بے پرواہ ہوں، بے نیاز ہوں، مجھے ان چیزوں کی ضرورت نہیں ہے۔ تو حضرات جب قرآن کریم، میں نے اور کوئی مثالیں نہیں دی، صرف قرآن کریم کی مثالیں آپ کے سامنے رکھی ہیں، اس لیے ان مواقع پر، ان کے مذہبی تہواروں پر، اور میں ایک اور بات آپ سے کرنا چاہتا ہوں، پتہ ہے کون لوگ ان مذہبی تہواروں پر ان کے ساتھ نرم رویہ رکھتے ہیں؟ جن کو ان کے ساتھ یا تو مفادات ہوں، جن کو کوئی ملازم ہو نا عیسائی، وہ کہتے ہیں کوئی نہیں جی تھوڑی تنخواہ تے رکھے اینوں ہن 500 کا کیک لیا کے کٹ کے اینوں خوش کر دیو بس، ہو بھائی اس کی تنخواہ پوری کریں، وہ علیحدہ چیز ہے، یہ علیحدہ چیز ہے۔ آپ 500 کا کیک کاٹ کر اس کو خوش کر رہے ہیں کیونکہ آپ نے تھوڑی تنخواہ پر اسے ملازم رکھا ہوا ہے، وہ تو آپ کا ظلم ہے کہ آپ عیسائی کو بھی رکھتے ہیں پوری تنخواہ پر رکھیں، تھوڑی تنخواہ پہ رکھتے ہیں تو آپ اس پہ ظلم کر رہے ہیں۔ اور بعض لوگ سیاست کی وجہ سے کرتے ہیں، لو جی کوئی نہیں ووٹاں بھی لینی ہیں، کلوں فلاں کم کوئی نہیں، اج خوش کر دیو، اج جا کے مبارکباد بھی دے دیو، چلو دن دے ٹائم نہیں جاواں گے، رات نوں جاواں گے، کوئی دیکھے گا نہیں، انہاں نوں تو خوش کر دواں گے نا۔ اور بعض لوگ وہ کہ جو علمی اعتبار سے، اسلامی تعلیمات کے اعتبار سے نا واقف ہوتے ہیں، جنہیں یہ نہیں پتہ ہوتا کہ اسلام کی تعلیمات کیا ہیں، اسلام ہمیں کیا حکم دیتا ہے، یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو مذہبی تہواروں پر ان کے ساتھ نرم رویہ رکھتے ہیں۔ اس کے علاوہ اسلام کی بہت سی تعلیمات ہیں، آپ ان کے بعد بیٹھ کر کھانا کھا سکتے ہیں، عیسائیوں کے ساتھ، اہل کتاب کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھا سکتے ہیں، سفر کر سکتے ہیں، ان سے تعاون کر سکتے ہیں، اگر کوئی مریض ہے آپ عیادت کر سکتے ہیں، ان کو پیسے دے سکتے ہیں۔ بہت سی تعلیمات ہے اسلام کی، نرم رویہ ہے، رواداری ہے، وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سب کچھ بتایا ہے، لیکن مذہبی تہواروں کے اندر شریک ہونے کی اجازت شریعت اسلامیہ ہمیں نہیں دیتی۔ اللہ رب العالمین ہمیں شریعت اسلامیہ کو سمجھنے کی اور شریعت اسلامیہ کے مطابق اپنی زندگی بسر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علیہ الا